اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فرسٹ ایئر، آج آپ کا تیسرا سبق جو ہے یہ ہے نظریہ پاکستان، اور اس کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ میرا موضوع جو ہے ابھی غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی، مختصر حالات زندگی ہیں۔ تو جی کلاس ڈاکٹر لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں استاد۔ غلام کا مطلب ہے نوکر، خریدا ہوا نوکر۔ غلام کے معنی تابعدار بھی ہوتے ہیں، تابع فرمان بھی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ اور خان جو ہے یہ خصوصاً راجپوتوں کا لقب بھی ہے، اور خراسان کے بادشاہوں کا لقب بھی تھا، اور خصوصاً جو ہے صوبہ سرحد کے پٹھانوں کا لقب ہے خان۔ اور یہ مذکر ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی مؤنث جو ہوتی ہے وہ ہے خانم۔ پیدائش ہے اس کی 23 ستمبر 1912، اور وفات ہے اس ادیب کی 25 ستمبر 2005۔ یونانی کیلنڈر، دنیا کے 80% ممالک میں یہ کیلنڈر رائج ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور پور کہتے ہیں بستی یا قصبہ یا شہر کو۔ تو جبل پور جو ہے ہندوستان کے صوبہ مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ والد کا نام گلاب خان تھا۔ ان کے والد کا نام غلام مصطفیٰ خان کے والد کے نام تھا گلاب خان۔ گلاب کا مطلب ہے پھول، اور گلاب کے پھول کے عرق کو بھی کہتے ہیں گلاب۔ جو نسل کے لحاظ سے، کاسٹ کے لحاظ سے پٹھانوں کے یوسف زئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ پٹھانوں کا جو مختلف قبیلے ہیں، کلاس میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے انسان، میں تجھے ایک جوڑے یعنی ماں اور باپ سے پیدا کر کے تمہاری قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب مثال کے طور پر پٹھان جو ہے تو وہ ہے قبیلہ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرائب۔ اب جو ہے آگے سیکشن، وہ ہے یوسف زئی، اور اس کے بعد سب سیکشن بھی ہوتا ہے۔ وہ یوسف زئی جو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی سب سیکشن کون سی ہے۔ تو اس طرح جس طرح سید ایک ٹرائب ہے، اور گیلانی، نقوی اور مشدی اور ترمزی اور کاظمی یہ اس کی سیکشن ہے، اور آگے ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی سب سیکشن کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن جو ہے انہوں نے جبل پور سے حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ بلند مرتبہ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ مرکب امتزاجی، ہندوستان کا ایک شہر جہاں میں علی گڑھ یونیورسٹی ہے، جو سر سید نے 1875 میں مدرسۃ العلوم بنایا تھا، 1877 میں MAO کالج بن گیا تھا، اور ابھی 1920 میں سر سید کے وفات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی تھی۔ تو ادھر چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا۔ اس یونیورسٹی سے انہیں فارسی، اردو، MA فارسی، MA اردو، اور پھر لا کا امتحان، قانون کا امتحان پاس کیا۔ اور امراوتی کالج ناگپور میں، ناگ کہتے ہیں پھندار سے آسام کو، پور کہتے ہیں بستی کو، میں بطور استاد مقرر ہوئے، یعنی وہاں کا ہندوستان کے کالج ہے تھا، اب بھی ہے، اور امراوتی کالج اس کا نام تھا۔ یہ ناگپور میں، ہندوستان کے شہر میں، تو اس کالج میں یہ پھر استاد مقرر ہو گئے۔ یہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو ہے لیکچرر مقرر ہو گئے۔
قیام پاکستان، لفظ قیام نہیں ہوتا، قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے، یعنی پاکستان بن جانے کے بعد جو ہے غلام مصطفیٰ خان کراچی آگے منتقل ہو گئے ہندوستان سے۔ یہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر پہلے اردو کالج میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور پھر سندھ یونیورسٹی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں انڈس۔ تو سکندر اعظم نے جب غازی بروتھا کے مقام سے اس دریائے سندھ کو عبور کرنے کی کوشش کی تو تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن تک عبور نہیں کر سکا، تو پھر اس نے اس کے لیے انڈس کا لیا، انڈس ظالم۔ سندھ یونیورسٹی سے یونیورسٹی انگلش زبان کا لفظ کلاس، اس کو اردو میں کہتے ہیں جامعہ، میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ صدر شعبہ کہتے ہیں چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ، HOD ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، یعنی وہ جو وہاں ڈپارٹمنٹ تھا اردو کا اس کے انچارج مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سابقہ استعمال کیا ادیب نے، ان گنت سرکاری و غیر سرکاری، سرکاری گورنمنٹ کی ملکیت، غیر سرکاری نجی اعزازات سے نوازا گیا۔ عوام نے بھی ان کو لقب دیے، عزت دیا، مرتبہ دیا۔ اعزاز کی جمع اعزازات، اعزاز کا مطلب ہوتا ہے عزت، رتبہ، مرتبہ۔ اعزازات سے نوازا گیا، عطا کیے گئے، دیے گئے۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کہتے ہیں وطن کو، بنگال سے بنگلہ نکلا ہے، تو بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں PhD یونیورسٹی کی جمع ہے میں PhD سطح پر لکھے جانے والے PhD سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالہ کی جمع کلاس، مقالہ تحقیقی مضمون اور مقالے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ کرنے کے بعد، تحریک کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے، اور مضمون سے طویل بھی ہوتا ہے۔ MPhil کا مقالہ جو ہوتا ہے، ماسٹر آف فلاسفی کا مقالہ جو ہوتا ہے، تو وہ 200 صفحات اور 40,000 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، 40,000 الفاظ پر۔ PhD اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف فلاسفی، تو PhD کا جو مقالہ ہوتا ہے یہ 300 صفحات اور 60,000 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ PhD کرتے تھے تو وہ جو مضمون لکھتے تھے اس مضمون کو یہ پڑھتے تھے، ان کے ممتحن رہے۔ کلاس ممتحن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والا، اور ممتحن جو ہوتا ہے زبر و زیر کی فرق ہے، ممتحن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان دینے والا۔ اچھا، تو اس کے وہاں پر یہ امتحان لیتے رہے PhD والوں کا، جو مقالہ لکھتے تھے، مضمون لکھتے تھے، اس کو پڑھ کے تو ان کا امتحان لے کے ان کو ڈگریاں دیتے رہے۔ تحقیق، اچھا، اردو تحقیق کی روایات، تحقیق کہتے ہیں، تحقیق کا لفظ کلاس حق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سچ کی تلاش۔ اردو تحقیق یعنی اردو دریافت کرنا، اصلیت معلوم کرنا۔ تحقیق کا مطلب کی روایت کی جمع ہے، کسی بات کی نقل، عقائد، سرگزشت کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ یعنی اردو ریسرچ کی جو ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، اس کو جو ہے مضبوط کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم رول ہے، اہم کردار ہے۔ انہوں یہاں اس میں ضمیر استعمال کیا ہے، ادیب نے، مؤلف نے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی جگہ، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں پروناؤن۔ انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات انجام دی، گراں کرتے بہت زیادہ عالی مرتبہ خدمت کی جمع انجام دی، اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی، اور دریافت کا کام کرنے والوں کا، اصلیت کا کام کرنے والوں کا، ریسرچ کرنے والے جو ہیں ان کی نگرانی بھی کی، مدد بھی کی، حمایت بھی کی، سرپرستی، حمایت، مدد۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات یعنی
زبان کی وجہ سے جو ادب پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تحقیق کے ذریعے جو ادب پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا فرض بھی انہوں نے انجام دیا۔ اثرات کے دریافت، تفتیش، تحقیق، جانچ پڑتال کا فریضہ فرض بھی انجام دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب زبان کے اچھے استعمال سے اپنے خیالات مؤثر اور منفرد بنانے کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب مختصراً ہم کہتے ہیں طریقہ، طرز، روش، سادہ، سمپل اور سلیس، آسان، عام فہم، آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں اور اس میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا پورا مطلب جو ہے پوری طرح جو ہے کلیئر کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ دینی معلومات ہوں، دین سے متعلق معلومات ہوں، علم سے متعلق، ادب سے متعلق، ادب جس زبان میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس زبان کا ادب کہلاتا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر مختلف رائٹرز نے، مختلف ادیبوں نے جو مضامین لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں، کچھ بھی لکھے، وہ اس کا اردو ادب ہے۔ یا تحقیقی یا ریسرچ کا کام، ان کا انداز بیان، ان کا بیان کرنے کا انداز مرکب اضافی ہے۔ کس کا؟ غلام مصطفیٰ خان کا بیان کرنے کا انداز توضیح، واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ اور تشریح ہے، تشریح بخوبی بیان کرنا، ٹھیک ہے، سمجھا کر بیان کرنا۔ وہ دقیق، باریک، نازک خیالات کو بھی آسانی اور روانی کا مطلب ہے آسانی سے سمجھ آنے والی زبان سے قلم بند کرتے ہیں۔ ایسے خوبصورت انداز سے، آسان انداز سے لکھتے تھے۔ انکسار، عاجزی اور سادہ بیانی اور سمپل اردو، سادہ اردو، ان کے اسلوب کا، ان کا جو طریقہ تھا لکھنے کا، اس کا حصہ ہے۔ فارسی زبان میں ان کی مہارت کہتے ہیں تجربے کو۔ مسلم الثبوت جو شہرت کا محتاج نہ ہو، مانا ہوا، یعنی فارسی زبان میں بھی جو ان کا تجربہ ہے وہ مانا ہوا ہے، جس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تصانیف جو خاص غلام مصطفیٰ کی یہاں دی گئی ہیں، ان کا ایک پہلی جو کتاب ہے علمی نقوش کی جمع ہے، آثار، نشانیاں۔ تاریخ اسلاف کہتے ہیں بزرگ کو، سلف کی جمع ہے، بزرگوں کی تاریخ۔ ادبی جائزے کا مطلب ہے جانچ پڑتال۔ اچھا، تحقیقی جائزے، تحقیق سے متعلق، ادب سے متعلق جانچ پڑتال، تحقیق سے متعلق جانچ پڑتال۔ تاریخ بہرام شاہ، ایک تو یہ پانچویں آسمان کا ایک ستارہ ہے بہرام، اور دوسری بات یہ کہ بہرام شاہ جو ہے خاندان غلامہ کا ایک بادشاہ، جو شمس الدین التمش کا بیٹا اور رضیہ سلطانہ کا بھائی تھا۔ باپ کی شمس الدین التمش کے بعد جو ہے رضیہ سلطانہ، اگرچہ اس کے ساتھ بیٹے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنی جگہ بادشاہت کے لیے چنا تھا اپنی زندگی میں، اور وہ 1236 سے 1240 تک جو ہے بادشاہ رہی۔ اس کے بعد ایک جنگل میں خامد کے ساتھ قتل ہوئی تو اس کا بھائی بہرام شاہ جو ہے بادشاہ بنا۔ وہ 1240 سے 1242 تک اس نے جو ہے حکومت کی۔ تو اس کی تاریخ سرگزشت کابل، یعنی کابل کی کہانی یا کابل کی داستان یا کابل کی تاریخ، چند فارسی شعراء پر لکھی ہوئی اس کی کتاب۔ بر صغیر میں فارسی ادب، ہندوستان، پاکستان اور اس پورے خطے میں فارسی ادب کا کیا مقام ہے؟ اقبال اور قرآن معارف ہے۔ اقبال، معارف کا مطلب ہے معرفت کی جمع ہے، جان پہچان، اس کا مطلب ہوتا ہے اقبال۔ مطالب قرآن، اقبال کی کتاب قرآن کے مطالب۔ مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، مقدمہ جو ہے وہ بھی ایک مضمون ہوتا ہے۔ تو اس کے لفظی معنی ہوتا ہے دیباچہ یا تمہید۔ یہ بھی ایک طرح کا مضمون ہوتا ہے جب کسی کتاب کو پڑھ کر اس کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے اس کو مختصراً جو ہے اس کا جو ہے خلاصہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ۔ تو یہ بھی ایک طرح کا مضمون ہوتا ہے۔ مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون۔ ہمارا تلفظ،
ہمارا تلفظ یعنی کس طرح ہم جو ہے ہماری ادائیگی کس طرح ہے الفاظ کی. جامع القواعد یعنی قواعد قاعدے کی جمع ہے، جامع مکمل. تو کلاس اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے جو ختم ہوئے حالات زندگی، اب جو ہے سبق شروع ہوتا ہے نظریہ پاکستان. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا مضمون نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان وہ نظام فکر جس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے اسے نظریہ کہا جاتا ہے. نظریہ انگریزی زبان کے لفظ آئیڈیالوجی کا مترادف ہے. اس میں کسی فرد یا قوم کا طرز فکر، سوچنے کا انداز، زاویہ نظر، دیکھنے کا انداز، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کے سبھی طریقے شامل ہوتے ہیں. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے. رواداری اچھا سلوک، عربی زبان کا فارسی زبان کا لفظ رواداری میننگ ہوتے ہیں بے تحسبی یا تحمل. تو یعنی یہاں لیا جائے گا اچھا سلوک، بہترین سلوک کو اپنا شیوا بنایا ہے. شیوا طریقہ، مسلمانوں نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کو اپنا دستور بنایا ہے. لیکن جب کفر و الحاد، کفر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خدا کو نہ ماننا. الحاد بے دینی، دین سے پھرنا، اپنا غلبہ تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن جب کفر مسلمانوں پر اپنی طاقت کا زور آزمانا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو مسلمان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑا ہو جاتا ہے. بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری. بادشاہ اکبر جو تھا یہ مغل خاندان آخری جنہوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ حکومت کی ہے. تو یہ جہانگیر وزیر الدین بابر سے مغلوں کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے ہمایون کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے شاہ جہان کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے اورنی. اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے ہمایون کے بعد اس کا بیٹا اکبر آتا ہے، اور اکبر کے بعد اس کا بیٹا جو آتا ہے جہانگیر کے بعد آتا ہے شاہ جہان، اور شاہ جہان کے بعد اورنگزیب آتا ہے اور عالمگیر. یہاں تک مغلوں کا جو تھا وہ عروج کا زمانہ تھا. تو اس بادشاہ کی بات کرتے کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری یعنی غیر ضروری اچھا سلوک، غیر ضروری لحاظ، بھیجا صاحب کا استعمال کیا. اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے سیاست کا لفظ سائنس سے نکلا. کلاس سائنس وہ شخص ہوتا ہے جو گھوڑے کو سواری کے قابل بناتا ہے. چونکہ گھوڑے کو سواری کے قابل بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا یہ شخص بڑے آرام کے ساتھ وقت صرف کر کے گھوڑے کو سواری کے قابل بنا دیتا ہے. اس لیے سیاست کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو بڑے آرام کے ساتھ تامل مزاجی سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے سے حل کرنے کا نام جو ہے سیاست ہے. اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل مداخلت کی وجہ سے ملک میں کافرانوں جیسے، بادشاہوں جیسے، شاہانہ شاہوں جیسے، تو ملک میں کافروں جیسے طور طریقے اس قدر رائج جاری ہو گئے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی معاملہ کی جمع معاملات مسئلوں میں بھی ختم ہو گئی. یعنی اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ حد سے بڑھ کر جب اچھا سلوک کرنا شروع کیا تو ہندو جو ہے حکومت کے اندر ان کا اثر رسوخ بڑھ گیا، اور پھر کافروں جیسے طور طریقے رائج ہو گئے، جاری ہو گئے. اتنے جاری ہو گئے، اس طرح ہو گئے کہ مسلمان پھر اپنے دینی معاملات میں بھی آزاد نہیں رہے تھے. چنانچہ
اس کا مطلب ہے جیسا کہ مثلاً اکبر کے آخری دور میں، آخری وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کے لیے، بلند مقام پر رکھنے کے لیے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ملک میں بے دینی ہے، تو حضرت مجدد الافسانی، جس کا اصل نام جو ان کا تھا شیخ احمد سرندی، اور پیدائش ان کی ہے 26 جون 1564 اور وفات ہے 10 دسمبر 1624۔ 60 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو یہ شخص پھر میدان میں آ گیا، اکبر کے مقابلے میں آ گیا، اور پھر اس کو حضرت مجدد الافسانی کا لقب ملا۔ حضرت مجدد الافسانی کا لقب یہ لقب ان کو حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے دیا تھا۔ حضرت کا مطلب ہے جناب، حضور۔ مجدد کا مطلب ہے تجدید کرنے والا، پرانے کو نیا کرنے والا۔ الف کا مطلب ہے، ایک ہوتا ہے الف عربی زبان کا لفظ ہے اور صفت ہے، اس کا مطلب ہے 1000، 100، اس کی جمع ہوتی ہے الوف اور الاف بھی ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے الف کا مطلب یہ بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے، یہ مذکر ہے۔ عربی، فارسی، پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اس کو الف کہتے ہیں۔ الف اور الف میں فرق ہے۔ تو اس الف کا مطلب ہے 1000 سال، ثانی دوسرے، یعنی دوسرے 1000 سال کے لیے دین کی تجدید کرنے والا، پرانے کو نیا کرنے والا۔ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے، اکبر کہہ رہا تھا کہ دین اسلام 1000 سال مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو نئی شکل میں جو ہے جاری کیا جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ پرانا ہو چکا ہے، اسی کو نیا کریں گے۔ تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے آپ نے، اور پھر اچھے خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جہانگیر کے دربار میں ایک دفعہ جہانگیر کو اس کے عواریوں نے کہا، اس کے وزراء نے کہا، قریبی لوگوں نے کہا کہ جناب شیخ احمد سرندی جو ہیں ان کے بہت زیادہ مرید ہو گئے، کہیں ہمارا تخت ہی نہ الٹ دیں۔ لہٰذا جہانگیر نے پھر اس کو کہا کہ اس کو میرے دربار میں بلایا جائے۔ جب دربار میں تو اس کو کہا گیا شیخ احمد سرندی کو کہ آپ نے جہانگیر کے دربار میں جانا ہے، لیکن اس کو سجدہ تعظیمی کرنا ہوگا۔ اس نے کہا جو پیشانی اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے وہ کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ لہٰذا جہانگیر نے کہا کہ اس کو میرے جہاں میں بیٹھتا ہوں تو ادھر سے کھڑکی کے اندر سے گزارا جائے۔ جب کھڑکی کے اندر سے گزرے گا تو اپنا سر نیچے کر کے گزرے گا، ٹانگیں پیچھے رہ جائیں گی، اس کو ہم سجدہ تعظیمی جو ہے تسلیم کر لیں گے۔ لیکن اس عظیم شخص نے جب کھڑکی میں گیا تو پہلے دائیں ٹانگ اندر، پھر بائیں ٹانگ اندر کی، اور پھر سر کو اندر کیا، اور کلمہ حق بلند کرتے ہوئے جہانگیر کے دربار کو رونتے ہوئے قریب جا پہنچے۔ اس سے جہانگیر ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو ایک گوالیار کے قلعہ میں 1 سال کے لیے قید کر دیا۔ 1 سال کے بعد رہا ہوئے تو پھر جہانگیر نے اس کو کہا آپ میرے مشیر رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، واپس گھر جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت تک جہانگیر جو ہے اصل حقائق کو جان چکا تھا، لہٰذا یہ جہانگیر کے مشیر بھی رہے۔ انہی کوششوں سے پھر اکبر بھی اور بعد میں جہانگیر بھی اور اورنگزیب عالمگیر یہ بادشاہ جو ہے دین کے خادم بنے کلاس۔ تو آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، یعنی 1 سال قید رہے اور اسلامی قدروں کو، اسلامی مقام مرتبے کو نئے سرے سے فروغ دیا، نئے سرے سے ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہجہاں جہانگیر کا باپ اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا، شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب دین کے خادم بنے۔ اس طرح دین کے خادم بنے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا تو یہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنا وقت گزارا کرتا تھا، خزانے سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا استاد اس سے ملنے آیا جب یہ بادشاہ بنا، تو اس نے اپنے استاد کو 7 روپے دیے اور پھر کہا کہ استاد محترم یہ پیسے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ خزانے سے نہیں دیے۔ تو استاد اور بھی زیادہ خوش ہوا، اس طرح دین کے خادم بنے یہ لوگ۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے بامی نفاق
اور کمزوری کی وجہ سے یہ اورنگزیب کے 3 بیٹے تھے، محمد اعظم اور کام بخش، تو یہ بیٹوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، بے اتفاقی پھیل گئی تھی، اور پھر یہاں سے مغلوں کا جو ہے وہ زوال شروع ہوتا ہے، مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مراٹھوں، جنوبی ایشیا کی ایک قوم ہے مراٹھے، اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ یہ وہی مراٹھے جن کو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی لڑائی میں عبرتناک شکست تھی، اس کے بعد یہ قوم سر نہیں اٹھا سکی تھی۔ تو کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، ان کی کمزوری کی وجہ سے ہندوستان میں انگریز مضبوط ہوئے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار کا مطلب ہوتا ہے کلاس افراتفری پھیل گئی، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، قوم کو ترقی دینے، مسلمان کو اور اسلام کو بلند مرتبے پر رکھنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ اس طور سے اس طرح سے میسور، جنوبی ہند کی ایک ریاست کا نام ہے میسور، کے سلطان بادشاہ حیدر علی اور پھر اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اصل نام اس کا فتح علی تھا، ایک فقیر ٹیپو مستان شاہ سے منسوب ہو کر ٹیپو سلطان بن گیا۔ شکست میر صادق نے جو ہے اس نے جو ہے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا، انگریز اندر داخل ہو گئے تھے اور ٹیپو سلطان جو ہے ان کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس دن انگریزوں نے نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ریاست جو ان کا مقابلہ کرتی تھی وہ بھی ختم ہوئی اور انگریز مکمل طور پر ہندوستان میں قابض ہو گئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور دہلی کے رہنے والے شاہ ولی اللہ، جنہوں نے قرآن مجید کا اردو زبان میں پہلا ترجمہ کیا ہے، دہلوی اور ان کے صاحبزادوں، ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاق سے متعلق اور معاشرے سے متعلق جو برائیاں پائی جاتی تھیں مسلمانوں کے اندر اس وقت، ان کو دور کرنے کے لیے ایک موومنٹ شروع کی، ایک تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل، جن کا مزار بالاکوٹ میں ہنگرائی روڈ پر ہے، اور اپنے مرشد کہتے ہیں رہنما سید احمد بریلوی، یہ بھی بریلی کے رہنے والے تھے، ان کے رہنما تھے۔ ان کا بازار کے بالکل قریب جو ہے ان کا مزار ہے، کہ ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے، جاری کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں بالاکوٹ کے مقام پر قربان کر دیں اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ تاہم پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک جوش پیدا کر دیا تھا کہ مسلمان جو ہے صحیح اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس کا بتایا ہوا راستہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی پیدا کریں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، پھر مضبوط ہونے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک انگریزوں کا جو اقتدار تھا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔